بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز کی دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں میری تحسین، میرا ذوق، میرا شوق، میرا جنون، کتاب سے افسانہ زندگی کی کہانی میں مصنفہ ہیں گڈی آپا۔ زندگی کی کہانی پارٹ 2 آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی طرح اور کتابیں آپ اگر سماعت فرمانا چاہیں تو جئی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ میں جا کر وزٹ کریں اور ایسی نادر و نایاب کتب سماعت فرما سکتے ہیں۔ شہناز کو اس قیامت خیز گھڑی کی بات یاد آ گئی تھی۔ دوائی کہہ کر زہر کی پوڑیاں باندھ دی تھی۔ بس اوقات اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کافروں کے ہتھے چڑھنے کی بجائے بہتر ہوتا کہ موت کی نیند سو لیا جائے، یہ بتا کر ماں چپ سی ہو گئی تھی۔ اماں رکو نہ، سناتی جاؤ۔ ایسی باتیں سن سن کر پاکستان کی قدر میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اماں دعا کرو میری صحت والی لمبی زندگی ہو، میں اپنے پاکستان کی آبیاری خون پسینہ دے کر کروں، اس کی مٹی کی حفاظت کروں، اس کے نونہالوں کو پہلے دین کی تعلیم سے آراستہ کروں اور پھر دنیاوی علم پڑھاؤں۔ اماں دین بچوں کی گھٹی میں پڑنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کی کوئی فحاشی، کوئی برائی اور دنیاوی کشش انسان کے پاکیزہ کردار کو ہلا نہیں سکتی۔ سب سے پہلے اپنا دین اپنے اندر سمو لینا چاہیے، پھر خود بخود اس کی کرنیں باہر نکلنے لگتی ہیں۔ ہاں بیٹا، تم سچ کہتی ہو، بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ اللہ تمہیں لمبی اور صحت مند زندگی دے تاکہ تم اپنے نیک خیالات کی آبیاری بھرپور انداز میں کر سکو۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھے اپنے ہاتھ تو چومنے دو۔ تم ان ہاتھوں سے تن تنہا کتنا کام کرتی ہو، سارا دن چرخے کی طرح چلتی رہتی ہو۔ ہمارے گھروں میں جو دن کی روشنی ہو جاتی ہے تو رات آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب رات آ جاتی ہے تو چرخے کی گوں گوں کی طرح کڑھاتی ہوئی آہستہ آہستہ ریگنے لگتی ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بیٹی زہرا، تم کیا دن رات سرگٹ کی پنیوں اور ڈبیوں میں گم رہتی ہو، کبھی اپنی بھی خبر لے لیا کرو۔ اب اماں نے اپنی دوسری بیٹی کی طرف توجہ دی تھی۔ دیکھو تمہارے کپڑے کس قدر گندے ہو گئے ہیں، جاؤ نہا لو، میں تمہارے بالوں میں تیل لگا کے بہت کس کر چٹیاں بنا دوں گی جو جلدی نہیں کھلے گی۔ اچھا اماں، تو آج تمہیں میرا بھی خیال آ ہی گیا، ورنہ تو ہر وقت شہناز شہناز کرتی رہتی ہو، یا پھر شمشاد شمشاد، جیسے تمہارے صرف 2 ہی بچے ہوں۔ زہرا نے شکوہ کیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ایک میری جان اور 100 بکھیرے۔ چل میری بیٹی جلدی نہا لے ورنہ نل کا بند ہو جائے گا، اماں نے بیٹی کو پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ چرخے کی گوں گوں خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، کوئی کمبل میں تو کوئی لحاف میں سو رہا تھا۔ پاس پڑی ہوئی لیمپ کا شعلہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہا تھا۔ شمشاد کی ماں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، لگتا ہے شہناز کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے، سو گئی ہے شاید۔ اب ساتھ والے گھر سے مسلسل بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہائے بد نصیب، شمشاد کی ماں بڑبڑائی تھی۔ کاش اس کی ماں قافلے میں پیچھے نہ رہ گئی ہوتی، سکھوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہوتی۔ اب لاکھ نانی سہی، بھائی سہی، باپ سہی، مگر ماں کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اللہ کرے اس بچے کو صبر آ جائے۔ سنا ہے کہ وہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ حکومت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگوں کو بھیج رہی ہے، مگر بچہ یہ سب کیا جانے۔ اللہ نہ کرے کہیں یہ بیمار ہو جائے۔ ویسے میرے دل کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی دکھ چاٹتا رہتا ہے، اپنا نہ صحیح تو کسی دوسرے مسلمان کا۔ شمشاد کی ماں نے آنکھوں میں آئے آنسو پونجے تھے اور پھر شہناز کی رضائی چاروں طرف سے دباتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا تو ششدر رہ گئی تھی۔ اس کا سارا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اے شہناز، تو بخار میں جل رہی ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ویسے 2 ڈھائی گھنٹے پہلے تو اچھی بھلی تھی۔ ٹھہر میں تیرا بخار اتارتی ہوں۔
شہناز کی ماں نے اپنی سوئی ہوئی دوسری بیٹی زہرہ کو جگاتے ہوئے کہا تھا، جلدی سے سلور کے کٹورے میں گھڑے سے ٹھنڈا پانی ڈال کر لا۔ زہرہ جلدی سے گھڑے سے پانی سلور کے کٹورے میں انڈیر لائی تھی۔ اماں نے اپنا مل مل کا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی سے بھگو کر شہناز کے ماتھے پر رکھ دیا تھا۔ اللہ ہی خیر کرے، آج کی رات خیر سے گزر جائے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، اس وقت تو ساری دکانیں بھی بند ہو چکی ہوں گی۔ نکر والے حکیم لقمان بھی جا چکے ہوں گے، ان کی دکان رات 10 بجے بند ہو جاتی ہے۔ چل میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ اماں کیوں تنگ کرتی ہو؟ اتنے تیز بخار میں کچھ کھا پی نہ سکوں گی، صبح تو ہو لینے دو، جو شاید ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ شہناز نے ہاتھ پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ شہناز کی ماں نے عجب جذبے کے عالم میں کہا تھا، اماں اماں اسے کیا ہوا؟ زہرہ نے بہن کی طرف اشارہ کر کے معصومیت سے پوچھا تھا۔ دیکھ لے، تجھے نظر نہیں آتا؟ بہن بخار میں تپ رہی ہے۔ چل خاموش ہو کر بیٹھ جا، اللہ سے دعا کر وہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اچھا اماں اچھا، آپا ٹھیک ہو جائے گی۔ زہرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اماں ساری رات کبھی بیٹی کے پاؤں کی طرف اور کبھی سر کی طرف لیٹی رہی تھی، اور پھر صبح سویرے یوں آنکھ لگ گئی تھی کہ جب آنکھ کھلی تو فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ سورج طلوع ہوتے ہوئے اپنی لالی بکھیر رہا تھا۔ چلو شکر ہوا شہناز کا بخار تو اترا، جب بھی اتنے سکون سے سو رہی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا تو پتھر کی سیل کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اماں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا الہی خیر، یہ کیا؟ اور پھر اس نے بیٹی کے سینے پر سر رکھ کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو بند ہو چکی تھی۔ اسے پھر یقین نہ آیا تھا تو ناک سے سانس لینے والے عمل کو محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر بے کل حواس باختہ ہو کر سر پر چادر ڈالتی حکیم لقمان کی دکان کی طرف بھاگی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حکیم صاحب جی، پہلے میری بیٹی کو اچھی طرح سے چیک کر لینا، تو پھر کچھ بولنا۔ پھر وہ 15-20 منٹ تک امید اور نا امیدی کے سمندر میں ڈوبتی ابھرتی رہی، پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتی رہی تھی۔ حکیم صاحب بولے تھے، بہن مجھے افسوس ہے، تم ایک بار پھر لٹ گئی ہو، مگر خدا کا شکر ادا کرو کہ اسے باعزت اس کی آخری منزل تک بھیج سکو گی۔ تم میری بہنوں اور بہنوں کے گھر بھائی خالی ہاتھ نہیں آیا کرتے، یہ میری طرف سے قبول فرماؤ۔ حکیم صاحب نے غمزدہ ماں کی طرف کچھ پیسے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں حکیم صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے ایسے وقت میں بہن کہا۔ ایسے وقت تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ میرے پاس اپنی بیٹی کے کفن دفن کے لیے پیسے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے میں اپنے بھائی کے پاس ضرور آؤں گی، بس آپ مہربانی فرما کر مسجد میں اعلان کروا دیں۔ زہرہ کی ماں صبر کے گھونٹ پیتی رہی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بآواز بلند کہتی تھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرا کیا تھا، سب اس کا تھا، جو باری باری اس نے مجھ سے واپس لے لیا۔ اچھا، رضا اس کی، مالک بھی وہ اور خالق بھی وہ، ہم کون ہوتے ہیں؟ صرف خدمت گزار، جتنا حکم ملا خدمت کر لی۔ اچھا ہوا جس کا مال تھا اس کے پاس پہنچ گیا، جس کا مال تھا اس کے پاس پہنچ گیا، جس کا مال تھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ نہ جانے کون کون اور کہاں کہاں سے لوگ شہناز کے جنازے پر آ گئے تھے۔ سڑک پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ شمشاد کو محلے والوں نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا تاکہ رش میں کہیں یہ کھو نہ جائے۔ کھانا کھلایا تھا اور نہا دھلا کے اپنے بچوں کے کپڑے بھی پہنا دیے تھے۔ اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس حیرانی سے لوگوں کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ اور پھر جب جنازہ اٹھنے لگا تھا تو نانی اماں خوفناک آواز میں چیخی تھی، اے لوگوں کدھر جا رہے ہو؟ پاکستان بن گیا کیا؟ ارے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی اور دھڑم سے نیچے آ رہی تھی۔ دوبارہ نہ اٹھ سکی تھی، وہ تو بے جان ہو چکی تھی۔ شاید پیچھے رہ جانے کے خوف سے اس کا دل رک گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، فوراً ہی دوسرے جنازے کی تیاری ہونے لگی تھی۔ زہرہ کی ماں تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی، یہ تم دونوں نے اچھا نہیں کیا، دونوں نے یکدم میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں یہ کالی رات تنہا کیسے گزاروں گی؟ کس سے دکھ کی بات کروں گی؟ کون سنے گا میری دکھ بھری کہانی؟ کون کرے گا میرے غم کا مداوع؟ لیکن میں پھر بھی راضی برضا ہوں۔ لوگ لہو کے آنسو بہا رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹی کے جنازے کے ساتھ دور تک کبھی آگے اور کبھی پیچھے چلتی رہی۔ کافی دور تک بآواز بلند کہتی رہی، اللہ کے حوالے میری بچی، اللہ کے حوالے۔
جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، پھر مرنے والی ماں کا سوچتے ہوئے پلٹی۔ وہ ماں ساتھ چلی تو چلتی ہی رہی، اور جدا ہونے لگی تو 1 منٹ بھی نہ لگایا اور یوں جدا ہو گئی۔ اچھا، آخر یہ صدمہ بھی تو دیکھنا تھا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، انشاءاللہ اچھی ہی جگہ دے گا، اپنے گنہگار انسانوں کو معاف کرے گا۔ وہ تو شکر ہوا اپنے باپ کی کمائی سے کفن نصیب ہوا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا۔ اللہ جس سے چاہے عزت دے۔ شمشاد کی اماں کی زندگی آنسو بن کر رہ گئی تھی، اور پھر چرخے کی مانند رینگنے لگی، سسکنے لگی۔ کوئی صبح اور کوئی رات ایسی نہ گزرتی جب وہ اپنے پیاروں کو یاد نہ کرتی، ان کی جدائی میں آنسو نہ بہاتی۔ شمشاد اب 10ویں جماعت میں پہنچ گیا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کا باہر پھرنا ذرا اچھا نہ لگتا تھا۔ جب وہ اسکول چلا جاتا، اس کے جانے کے بعد ہی وہ گھر سے باہر کا کوئی کام کرتی اور اس کے آنے سے پہلے گھر واپس لوٹ آتی۔ ایک روز شمشاد اسکول سے گھر واپس آیا تو یوں بولا تھا، اماں اسکول میں لڑکوں کی پارٹی ہے، پیسے دے۔ پارٹی کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں، تجھے پتہ نہیں ہم غریب لوگ ہیں اور تو پارٹی کرتا پھر رہا ہے؟ ہمارے پاس تو زہر پھینکنے کے بھی پیسے نہیں۔ اماں تجھے اب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو نے کبھی پیسے نہیں روکے تھے۔ میں تیری ضرورت کے پیسے نہیں روکتی، غیر ضروری پیسے روک سکتی ہوں۔ اماں میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے پیسے دے دے، میرے دوست باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ جو دیا نہیں دوں گی، میں بھی لے کے ہی جاؤں گا، دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے روکتی ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ماں کی طرف بڑھا اور دھینگا مشتی کر کے پیسے نکال کر بھاگ گیا۔ بس پھر کیا تھا، شمشاد کا سرخ چہرہ لمحہ بھر کے لیے بھی ماں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ وہ 2-3 گھنٹے تک سسکتی رہی۔ آخر آج اس نے بیٹے کا کون سا روپ دیکھ لیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن رو دھو کر وہ اس کی خیریت سے واپسی کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ مغرب کے وقت شمشاد گھر میں داخل ہوا، خسیانہ سا، شرمندہ سا، خاموش جیسے کوئی بڑا سا جرم کر کے آیا ہو۔ ماں کروٹ لیے سر پر دوپٹہ باندھے سوکھی باندھ کی چارپائی پر لیٹی تھی۔ شمشاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں سے کس طرح مخاطب ہو۔ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے تھوڑی سی ہمت کر کے ماں کے پیروں کو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ماں نے اس کے ہاتھ محسوس کیے تھے تو اس نے اپنے پاؤں کو یوں کھینچ لیا تھا جیسے انگاروں پر آ گئے ہوں۔ شمشاد مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جا اپنے ان یاروں کے پاس جا جنہوں نے تجھے میری بے ادبی کرنا سکھائی ہے۔ آج سے میں تیری ماں نہیں اماں، ایسا مت کہہ، مجھے مار لے، گالیاں نکال دے، میرا سر پھوڑ دے، لیکن ایسا مت کہہ۔ میں نے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، تیری یہ حرکت میرے لیے آخری اور پہلی ہے۔ میں نے نہ کسی کی ساری زندگی بے عزتی کی ہے اور نہ ہی کرائی ہے۔ تو میرا بیٹا ہوتے ہوئے میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جا ان کے پاس جا کر رہے ان کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، جنہوں نے تیرے جیسے بیٹے جنہیں جب تو نیک تھا تو میرا بیٹا تھا، اب تو میرا بیٹا نہیں۔ میرا شمشاد ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا تھا، تو پھر تو ایسا گستاخ کیسے ہو گیا؟ اماں مجھے جو چاہے سزا دے لے، جوتیاں مار لے، لیکن میں تیرا ہی بیٹا ہوں اور رہوں گا۔ دل سے کہہ رہا ہے؟ ہاں ماں، بالکل دل سے۔ اچھا تو پھر چل۔ اور وہ اسے کھینچتی ہوئی مسجد لے گئی اور مولوی صاحب سے بولی، مولوی صاحب یہ بگڑ گیا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، آج اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، کل شراب کی آئے گی۔ مولوی صاحب میرا اور کوئی نہیں، یہی میرا سہارا ہے، میرے گھر کا چراغ ہے، میں نے اس سے بڑے طوفانوں میں بھی بچائے رکھا، جلتے رکھا۔ پڑھے لکھے شہید باپ کی اولاد ہے جس نے اپنی عزت کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی۔ میں نے خود فاقے کیے، اسے کھلایا، خود نہیں پہنا، اسے پہنایا، پھر یہ کیوں ایسا نکلا؟ مولوی صاحب آپ کو یاد ہوگا میں جمعے کو اسے لا کر خود جمعہ پڑھوایا کرتی تھی۔ خدا جانے اس بیری دنیا نے اسے بگاڑ کر مجھ سے کس بات کا بیر لیا ہے۔ میرا گھر بظاہر اجڑا ہوا تھا، لیکن میں تعمیر وطن کے متواضع اور باشعور انسانوں کا بسیرا تھا، عظیم لوگوں کا ڈیرا تھا، صابر لوگوں کا گھروندہ تھا، جو جلنا تو جانتے تھے مگر مانگنا نہیں۔ اور یہ نہیں بہن، انہیں مجھ سے اور تمہارا دکھ نہیں دیکھا جاتا۔
मौलवी साहब का दिल खून के आंसू रोने लगा था। मुझसे तुम्हारा दुख और नहीं सुना जाता, तुम एक अजीम खतून हो, मैं शमशाद को समझा दूंगा। अम्मा तू न रो, तू कभी रोई नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया है, आइंदा मैं कभी तुझे तंग नहीं करूँगा। मैं इन दोस्तों से भी दोस्ती छोड़ दूँगा जो मुझे तुझसे पैसे लेने पर मजबूर करते थे। बस अब मौलवी साहब को भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं आज से अच्छा इंसान बन जाऊँगा। चलो अम्मा घर चले। शमशाद ने पहले माँ के आंसू और फिर अपने आंसू पूछते हुए कहा था और उसे अपनी बाहों के सहारे घर ले गया। अब कदरे सुकून से दिन गुजरने लगे थे। शमशाद अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारने लगा था। वो महल में सबकी इज्जत करता। उसने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास किया तो माँ उसे अशरफ मैकेनिक के पास छोड़ आई। दोपहर की रोटी के साथ साथ 10 रुपये रोज़ाना भी मिलने लगे थे। वो जवान हुआ तो माँ से ज़्यादा लंबा और बाप से ज़्यादा खूबसूरत था। माँ उसे दिन रात देख देख कर जीती और खुश होती थी। और शमशाद की ज़िंदगी में नीलोफर ने नए रंग भर दिए थे और अब दिन तेज़ी के साथ यूं गुजरने लगे जैसे पुराने चरखे के पहिए में किसी ने तेल डाल दिया हो। ये कहानी मुझे यानी गुड्डी आपा को बस यहाँ तक ही मालूम हो सकी। फिर उसके बाद मैं अपने वालिद साहब का तबादला होने के बाद शमशाद और उसके वालिद का पड़ोस छोड़कर दूर कहीं चले गए थे। और फिर बरसों बाद एक रोज़ करना खुदा का क्या हुआ कि एक किताबों वाली दुकान पर शमशाद की मुझसे मुलाकात हो गई। वो मुझे और मैं उसे पहचान गई थी। शमशाद बड़ी ही इल्तिजा करके ये कहते हुए मुझे अपने घर ले गया था कि अम्मा को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, सो मैं इनकार न कर सकी। तंग तंग सीढ़ियों से चढ़ते हुए आकर हम सहन में पहुंचे थे, जहाँ सुर्ख और सफ़ेद रंग की एक बारोब खातून चार पर बैठी थी। उनके हाथों में सोने के कड़े और कानों में बालियाँ थी। हल्के आसमानी रंग के कपड़े ज़ेबतन किए हुए थे। वह मुझे थोड़ी देर तक बगौर देखने के बाद बोली थी, तुम आपा सकीना और भाई गुलाम अहमद की बेटी तासीन तो नहीं हो, जिसे बचपन में सब गुड्डी गुड्डी कहा करते थे? हाँ खाला, आपने मुझे खूब पहचाना। आप कैसी हैं? मैंने खुशी से निहाल लहजे में कहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई गुलाम अहमद का सुनाओ, मुझे उनका सर्दियों में बच्चों को पढ़ाना खूब याद है। और तुम्हारी अम्मी भी बड़ी ही मेहमान नवाज खुश इखलाक खातून थी। जो उनसे एक बार मिल लेता उन्हीं के गुण गाता था। मुझे ये बात कहने में आर नहीं कि अल्लाह ने उनको खुश इखलाकी की सिफत से नवाज कर उनकी शख्सियत को चार चांद लगा दिए थे। खाला जान वो तो पिछले साल अल्लाह को प्यारी होगी। मैं कल ही कब्रिस्तान उनकी कब्र पर गई थी। ये देखें मैंने अपनी माँ पर शायरी की है। ओ मियाँ रानी ख़त्म तेरी कहानी, उच्चियां उच्चियां कंधा तेरियां तू महल्ला दी रानी, तेरे दम दे नाल ए जापी हर रुत मैनू मस्तानी, तू ही ते मैनू जवानी बख्शी, कहो मैं भले ए मस्तानी, हर सांस दे नाल आवे जावे ममता प्यार कहानी, तेरे बाजू किवें मैं जीवां माया तेरी निशानी, जनता दे विच जाके वसन दे के अथरू निशानी। बेटा अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहना चाहिए, जो वो करता है बेहतर ही करता है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हमारी ज़िंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी है। ये मेरी बहू मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है। एक रोज़ अचानक मेरे भाई साहब अपनी गाड़ी ठीक करवाने शमशाद की वर्कशॉप आ गए थे। गाड़ी मुरम्मत करने के बाद शमशाद ने उनसे मुरम्मत का मुआवजा सिर्फ 200 रुपये तलब करते हुए कहा था, मैं हक हलाल की खाता हूँ, किसी का खून नहीं चूसता। बेटा तुम किसके बेटे हो? सर रेलवे गार्ड मोहम्मदीन का बेटा हूँ। मेरे भाई साहब इजहार अहमद की निगाहों में गार्ड मोहम्मदीन का यूनिफॉर्म में मलबूस, हाथ में सब झंडे लिए, सर पर नीली टोपी पहने पूरा सरापा घूम गया था। और तुम्हारी वालदा का नाम? हमीदा परवीन। फिर दूर क्यों खड़ा है? आ मेरे सीने से लग जा। शुक्र है तुमसे मुलाकात होगी, वरना मरते वक्त भी खुद को माफ़ न करता और दुनिया से महरूम जाने का गम और भी दुखी कर देता। और यूं सफ़ेद नूरानी दाढ़ी के साथ भारी बार कम जिस्म रखने वाले पुरकशिश बुजुर्ग के रूम में मौजूद मेरे भाई साहब ने आगे बढ़कर शमशाद को अपने सीने से लगा लिया था और उनकी आंखें बिन बादल के बरसात की तरह बरसने लगी थी। बकौल मेरे बेटे शमशाद मेरी आंखों से भी मी बरसने लगा था। सारी ज़िंदगी के झेले हुए गम आंखों में उमड़ आए थे। सारी दुनिया में कोई भी तो अपना न था
کوئی بھی تو ایسا نہ تھا جس کے سینے پر سر رکھ کے رویا جا سکے۔ سارے دکھ، سارے جنازے اکیلے ناتواں کندھوں پر اٹھائے تھے۔ وہ وقت بھی گزر ہی گیا تھا، لیکن جس طرح گزارا تھا اسی طرح جیسے کہ دو چکی کے پاٹوں میں پس کر آٹا نکلتا ہے۔ وہ لمحے میرے سینے پر نہ مٹنے والی تحریریں چھوڑ گئے تھے۔ پھر میں انہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے تھے، بہن یہ لے اپنی امانت جسے میں سنبھالے پھرتا رہا۔ میں تمہاری امانت تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ جا بیٹا جا، مولوی صاحب کو لے آ۔ ان سانسوں کا کیا اعتبار، آئے نہ آئے، بس میں مزید دیر نہ ہونے دوں گا۔ اور پھر اسی شام ارم واقعہ میں جنت بن کر ہماری زندگی کو سراب کر گئی تھی۔ واہ خالہ واہ، دل خوش ہو گیا یہ تمام کہانی سن کر۔ دیکھیں یہ ساری باتیں سن کر میرا منہ کتنا سرخ ہو رہا ہے، لیکن اب بس ایک بات پوچھنی رہ گئی ہے، وہ جو آپ کی بیٹی زہرہ تھی وہ کدھر ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں وہ یادوں کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھی، میں زہرہ کو ہمیشہ باہر جانے سے روکتی تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی ماں اپنی جوان بیٹی کو باہر جانے نہیں دیتی، اور وہ پگلی بیٹی، مگر وہ آنکھ بچا کر سگریٹ کے خالی پیکٹ ڈھونڈنے نکل جایا کرتی تھی۔ ایک روز جو نکلی تو رات گئے تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں ساری رات پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ کسی نے کوئی خبر نہ دی۔ تھانے میں رپورٹ کروائی، مگر تھانے داروں کے دل میں رحم نہ تھا کہ میری فریاد سنتے۔ مرتی کیا نہ کرتی، خود ہی اس کی تلاش جاری رکھی۔ وہ تو بھلا ہو ایک محلے دار سلیم کا، جس نے زہرہ کو سڑک پر زخمی حالت میں بے ہوش پڑے دیکھا۔ کوئی گاڑی والا اسے سڑک پار کرتے ہوئے مار کر بھاگ گیا تھا۔ یوں میرے خدایا نے مجھے لٹ جانے سے بچا لیا تھا۔ واہ خالہ واہ، اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، اپنے بندوں پر پریشانی کے ساتھ ساتھ راحتیں بھی عطا کرتا رہتا ہے، جبھی تو انسان زندہ رہتا ہے۔ ویسے زہرہ ہے کہاں؟ میں نے بہت تجسس سے پوچھا تھا۔ اسے اس کے ماموں علاج کروانے لندن لے گئے ہیں۔ اچھا خالہ، واہ، ماموں نے ماما ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کس قدر خوش ہوں گے۔ انہوں نے اپنی غریب بہن کو سینے سے لگا کر با پروری اور اول خویش بعد ازاں درویش کے مقولے پر عمل کیا ہے۔ یقین کریں خالہ، مجھے آپ سے مل کر اس قدر خوشی ہوئی جیسے اپنی ماں سے ملاقات ہو گئی ہو۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں چلتی ہوں، گھر میں سبھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی۔ اچھا بیٹا، آج اچانک آئی ہو تو یہ قبول کرو۔ انہوں نے ایک خوبصورت سی شال مجھے تحفے کی صورت دی تھی۔ چلو شمشاد، مجھے باہر رشکے پر بٹھا دو۔ میرے کہنے پر شمشاد مجھے رشکہ دلانے ساتھ آ گیا تھا۔ چلتے چلتے میں نے کہا تھا، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ نہیں آپا، ایک نہیں 100 پوچھیں۔ وہ لڑکی نیلوفر جو تمہارے گھر کے سامنے رہا کرتی تھی، یاد ہے؟ ہاں آپا، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا، ایک ہی سکول میں پڑھا۔ جوان ہو کر اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھا، اور وہ میری آنکھوں میں آج بھی بسی ہوئی ہے۔ ہر دم اس کی تصویر آنکھوں میں رہتی ہے، دماغ اسی کی سوچتا ہے۔ یہ جسم تو ایک بت ہے جسے جدھر چاہوں میں گھسیٹ کر لے جا سکتا ہوں۔ تم نے اسے شادی کیوں نہیں کی؟ ہر کوئی اتنا خوش نصیب کہاں ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے اسے پا بھی لے۔ ویسے بھی میں اس کے قابل کہاں تھا؟ وہ ایک بڑے گھر میں رہنے والی اور میں جلے دروازوں، کھڑکیوں اور ٹوٹی دیواروں میں رہنے والا تھا۔ میری اماں بھلا اس کا رشتہ کیسے مانگ سکتی تھی؟ بس یہی کیا کم تھا کہ قدرت نے جوان ہونے تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پڑھنے کا موقع دیا تھا۔ میں نے دیکھا شمشاد کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کرنا شمشاد، میں نے تمہاری دکھی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ آپا، کوئی ہاتھ رکھے نہ رکھے، یہ ہر پل دکھتی رہتی ہے۔ اور پھر وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر میں اپنی حیثیت کو بچپن ہی سے خوب جان گیا تھا۔ میں خواب نہیں دیکھتا تھا، حقیقتوں کو سامنے رکھنے کا عادی تھا اور ہوں۔ میں عاشق بن کر اس کی زندگی خراب نہ کر سکتا تھا، کیونکہ زندگی افسانہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے، جسے اکثر عاشق بھلا کر عرش پر رہنے والے دلوں کو فرش پر گرا دیتے ہیں اور پھر سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ دراصل وہ جھوٹے مکار لالچی ہوتے ہیں جن کی کلی جلد اتر جاتی ہے۔ نیلوفر نے مجھے بہت کہا، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، میرے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، مگر میرا ایک ہی جواب تھا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں اگر تمہیں خوشی نہیں دے سکتا تو تمہاری خوشیاں اور آسائشیں چھیننے کا بھی مجھے کوئی حق نہیں۔ اور پھر میری زندگی تو تمام تر مصیبتوں کے دکھوں کے سائے میں پلی تھی۔ میں اپنی زندگی کا سایہ اپنی محبت پر پڑنے نہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، تم کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔
تم میرے دل میں ہمیشہ دھڑکن بن کر رہو گی۔ تم میرے بچپن کی چاہت ہو۔ تمہاری محبت میرے دل میں اب ایک تناور درخت بن چکی ہے اور اس کی جڑیں میرے سر سے پاؤں تک پھیل چکی ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کا شریک سفر بناؤں، لیکن دماغ کہتا ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم میں روزگار کے میں اپنی تمام تر محنت کے باوجود بس موٹر مکینک بن جاؤں گا۔ اس کے بعد میں تمہاری گاڑی مرمت کر سکوں گا، ڈرائیور بن سکتا ہوں، جیون ساتھی ہرگز نہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب میں نے اس کی شادی کے ٹینٹ خود لگائے تھے، یہاں تک کہ اس کے جہیز کا سامان بھی ڈھویا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہندی والی رات میں ان کے گھر میں کام کر رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی تھی، شمشاد۔ میں اس کے پکار پر اندر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ سنو، یہ لو، مجھے میٹھا پان لا دو، میرے منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو رہا ہے۔ میں نے بڑھ کر جو اس نے دیا مٹھی میں دبا لیا تھا۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک خوبصورت رومال تھا جس پر لکھا تھا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے تمہاری نیلوفر۔ پڑھتے ہوئے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور پھر میری نگاہوں نے وہ گھڑی بھی دیکھی جب وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہی تھی۔ پھر تم نے کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جہاز پرواز کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں شادی کے بعد وہ ہنی مون منانے دور دیس جا رہی تھی۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا، کیونکہ غم کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ نئی سے نئی صورت اختیار کر کے زندگی میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ شمشاد، میرے دکھی بھائی، تم نے مجھے بھی دکھی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہی کہوں گی، زندگی کی کہانی میں لکھے غم اور خوشی انسان کا مقدر ہوتے ہیں، ان سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اچھا، فی امان اللہ۔ میں نے رشک سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو پونجھ لیے تھے۔ دور کہیں یہ گیت فضا میں گونج رہا تھا، سن چرخے دی مٹھی مٹھی ہوک، ماہیا مینوں یاد آਉਂਦਾ، میرے دل وچوں اٹھی ہوک، ماہیا مینوں یاد آਉਂਦਾ۔ اللہ حافظ۔